اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمصور اور آپ دیکھ رہے ہیں سرمد حسن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کی تھی سیرت طیبہ کے بارے میں، اس کا بیک گراؤنڈ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے تھوڑی انٹرو پیش کی تھی۔ آج اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک چیز کی کلیئرفیکیشن دیتا چلوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے آج سے تمام تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، اس وجہ سے ہم پر بھی تھوڑا برڈن آ گیا ہے، تو آپ کو ویڈیو دیکھنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری ذرا طبیعت آج کچھ ناساز ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا تاخیر کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو جلد از جلد ویڈیوز پہنچائی جا سکیں۔ ناظرین، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیرت طیبہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جلوہ گری جب ہوئی تو اس سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ پہلے ہم آپ کے حسب و نسب کو ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ سورۃ العلم نشرح، سورۃ الانشراح بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ آپ کا حسب و نسب، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کا حسب و نسب محفوظ ہو، کیونکہ دیکھیں ہسٹری میں کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ انسان کا حسب و نسب کسی کو یاد نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں یار یہ اس کا بیٹا تھا، نہیں یار یہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہو۔ اس طریقے سے اس کا حسب و نسب جو ہے ادھر ادھر گھماتا جو ہے نا کسی کے ذہن میں ذہن نشی نہیں رہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب محفوظ ہے، موجود ہے اور جو ہے محفوظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 2 ذبیح سے کیا مراد ہے، تو 2 ذبیحوں کا بیٹا یعنی کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جن کو کہ آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو 2 ذبیحوں سے مراد پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا، تو جن کو نہیں معلوم میں آپ کو بک کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جن کے بارے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے اور کہیں بھی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ حوالے ضرور ملیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی یا اونٹوں کی قربانی کا جو واقعہ تھا وہ پیش آ گیا۔ اب ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ حضرت عبدالمطلب قربان گاہ تک لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ رکا ڈالتے ہیں کہ آپ نے 20 اونٹ غالباً پہلی باری میں رکھے، تو حضرت عبداللہ اور قرا ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ اب آپ نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے تو یہ 30 اونٹ بن گئے۔ اب 30 اونٹ سے لے کر 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، تو یہ 120 اونٹ تک جا پہنچی بات۔ اب جب 120 دفعہ آیا تو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکلا، تو آپ نے 120 اونٹ قربان کیے۔ اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا کی کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے جد امجد میں تمام لوگ پاک صاف اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا جو حسب و نسب ہے اس میں حضرت اسماعیل تک، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنی اولاد تھی ان میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا زیادہ تر ذکر سننے میں آتا ہے، تو حضرت اسحاق کی
جو تھے ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی، اور کئی اس میں جو ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا، اور عربوں میں سے پھر قریش اور ہاشمی، اور اس طریقے سے ہاشمی آئے، ہاشمیوں میں سے قریش آئے، تو قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کافی عرصے کے پیغام دینے اور آپ کے انتقال کے بعد لوگ کافی عرصہ بت پرستی میں مشغول ہو گئے، کیونکہ بنی قابیل نے کافی شر پھیلایا اور لوگوں کو جو ہے اس میں مبتلا کرتے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے جو ہے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے قربان کرنے کا بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں قربان کروں، تو آپ نے کہا جی بابا بالکل، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ جب قربان گاہ میں لے آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے ان کی گردن پر چھری چلائی، چھری نہ چلی، آپ نے 2-3 دفعہ چلائی تو نہ چلی۔ اب تیسری دفعہ جب زور سے چلائی، انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے بابا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کہیں جو ہے میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے جو ہے ہچکچائیں نہ۔ تو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، لیکن جب چھری نہ چلتی تو آپ نے جب تیسری دفعہ چلا چھری تو کیوں نہیں چلتی، تو جو ہے آپ تیسری یا چوتھی دفعہ میں جب آپ نے چلائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے جب آنکھیں کھولی تو وہ چھری چل گئی تھی، لیکن وہاں پر ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم، ہم نے تمہیں امتحان میں کامیاب پایا تمہیں۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب بھی دیا، کہ اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر چلتے جب یہ عرب پہنچے، عرب ایام جہلیت میں بہت گناہوں میں مبتلا تھے، بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایسا اکثر ہوتا تھا کہ جو ہے عرب جو تھے وہ بے حیائی میں بھی تھے، بت پرستی میں بھی تھے، اور کعبہ میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ اب 360 بتوں کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت آپ نے اللہ کے حکم پر کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس وقت وہاں پر خداوند سبحان کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن آہستہ کرتے پھر وہاں پر بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب فتح مکہ ہوا تب آپ نے ان تمام بتوں کو پاش کر کے رکھ دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ولادت کی بات کریں گے، پھر آپ کی، کیونکہ سیرت طیبہ ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس میں سے مختلف ہم جو ہے پہلوؤں کو دیکھا کریں گے، جیسے صلہ رحمی، عفو درگزر، پولیٹکس، اور جو مہربانی اور گھر میں رہنے سہنے کے طریقے، اور جو مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلے جو ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، ہم ان کو بھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈسکشن کا موضوع ضرور بنائیں گے۔ تو اسی چیز کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ یوں ہی جڑا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔